ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، آمدنی بس اتنی تھی کہ گزارا ہو جاتا تھا۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے دو چھوٹی بہنیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھی، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے وقفے سے کرایہ بڑھا رہا تھا، مگر اسے بھی یہ اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی کہ جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سے سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، کبھی اچھا پہنا نہ کبھی اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہی ہیں ہمیشہ۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ گلاب موتیا کے پودے اور دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں پر پودے لگا کر اس کو سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑھ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا طے کر ہی لیا تھا تو ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا، امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اس بات میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈبے جیسے فلیٹ یا مکان ملتے، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا یہاں پاس ایک مناسب گھر کرائے پر موجود ہے۔ اس گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتا ہو۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا دور ہے۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسے گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔
ابا تو اپنی 20 سالہ پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص بضد ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا، بلکہ وہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ رومز، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے بھائی؟ ابا سٹپٹا کر بولے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب، آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کی صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے اور وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا، جوان بچے ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا، اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا۔ تھا تو کرایہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی امید نہیں ہے۔ اس عرصے میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئی۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولی۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، میں نے تو کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی۔ ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہی اور میں بھی خوش ہوتا رہا۔ چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھی۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے، اور راستے میں بھی یہی کہہ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بہنیں بھی بہت خوش تھیں۔ ایک بہن بولی، ہائے، یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بولی، شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولی، ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تب بھی میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔
پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی۔ وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا۔ یہ بھی بن رہا ہے شاید، خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔